أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وأكمل ديننا بالولاية الحيدرية وجعلنا من المتمسكين بالفطرة الفاطمية. والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم الواقف على جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الهداة المهديين سيما بقية الله الإمام الأعظم أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقالت فاطمة بنت محمد سيدة النساء العالمين عليها الصلاة والسلام: مثل الإمام مثل الكعبة إذ تؤتى ولا تأتي. صلى الله عليه محمد وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ سب احباب کی خدمت میں سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ بانی اعضاء جتنے بھی احباب زحمت کر رہے ہیں اس اشرا کے لیے، ان تمام اراکین کی توفیقات اور ان کے مرحومین کی بلندی درجات، اور اسی طرح آپ سب حاضرین کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اور بالخصوص پارا چنار کے جو مسافر جو راستے میں بہت ہی دردناک اور مظلومانہ انداز سے شہید ہوئے ہیں، ان سب کی مغفرت اور محمد وآل محمد کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھیں پر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنے مرحومین اور ان شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى. سرنامہ کلام میں نے خود حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی کلام کو قرار دیا. بی بی کا بڑا ہی مشہور فرمان ہے، اور یہ فرمان اپنی جگہ بے مثل لا نظیر اعلیٰ. فرمان کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ امام جو ہے وہ کعبہ کی مانند ہے. مثل الامام مثل الکعبہ. امام جو ہے وہ کعبہ کی مانند ہے. بی بی خود ہماری تاریخ کی سب سے پہلی ناصرہ ولایت کی اور امامت کی اور سب سے پہلی مدافعہ اور سب سے پہلی شہید. اب ان سے بڑھ کر کون مقام امامت کو سمجھ سکتا ہے؟ فرماتی ہے کہ اے لوگو، امام جو ہے وہ کعبہ کی مانند ہوتا ہے. یعنی امام کو تشبیہ بھی کعبہ سے. کعبہ جو ہے اس وقت ہماری تمام تر توجہ اور عبادتوں کا مرکز جو ہوتا ہے وہ کعبہ، کیونکہ بیت اللہ ہے، پروردگار کا گھر ہے. البتہ بڑا افسوس ہے اس وقت جو کچھ کعبہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور کعبہ کے ارد گرد والے کر رہے ہیں. آپ بھی اس وقت دنیا کے حالات کو سمجھتے ہیں کہ سرزمین وحی پر اس وقت کعبہ کی نماد بنا کر
جو کچھ سعودی عرب میں ہوا وہ آپ سب جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ کوئی بھی احتجاج کرنے والا نہیں، کوئی بھی رونے والا نہیں۔ مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے میں نے جب آخر الزمان سے متعلق احادیث کا مطالعہ کیا، اس میں جب یہ دیکھا کہ حجاز فساد میں، شہوتوں میں، گناہوں میں ڈوبا ہوگا، دین کا جنازہ نکل چکا ہوگا زمانہ ظہور سے پہلے، اور میں نے پھر اس وقت دیکھا اس کا مطلب ابھی تو بہت دور ہے، کیونکہ 10 سال پہلے اب دیکھیں وہاں تو کس طرح بظاہر واجبات، بظاہر دین کی پابندی اور گناہوں سے دوری کیا حالات تھے، اور آج اس سے دو چیزوں کا ادراک ہوا ہے۔ ایک کہ ہمارے ہی آئمہ محمد و آل محمد واقعاً صادق الکلام تھے، جو کچھ فرمایا عیناً بعیناً اسی طرح دنیا میں ہو رہا۔ اور دوسری چیز، اگرچہ غم ہے، غصہ ہے، جو کچھ سرزمین وحی پہ ہو رہا ہے، جو ناچ گانے کی محفلیں اور دنیا کی فحشا رقاصہ بلا کر اور ان کو کروڑوں اربوں روپیہ دے کر وہاں جو کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس بات پر بھی خوشی ہے کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسلام کا نام لے کر اسلام کو تباہ کرنے والے کون ہیں، اور حقیقی اسلام کے مدافع اور مظلومین کے سامنے سے سر ہو کر ظالموں سے لڑ کر خون دینے والے مسلمان کون ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلی اسی سرزمین کے ساتھ ایک اور سرزمین ہے جہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ 70,000 مسلمان قتل ہو گئے غیر رسمی اطلاعات، اور قاتلوں کے ساتھ مل کر رقص و سرور کی محفلیں جمانے والے مسلمان کون ہیں، اور جن کے ہم مکتب بھی نہیں، وہ صرف یہ کہ مسلمان بہن بھائی ہیں اور ان کی خاطر اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ کون؟ بہت بڑا مفکر ہے جناب تیجانی، بہت بڑی شخصیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سابقہ برادر جو اب تو یہ تو الحمدللہ مستبصر ہو گئے، مذہب تشیع کو قبول کر لیا تیجانی سماوی نے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے سابقہ ایک عالم دین بھائی کو کتاب بھیجی اپنی کہ میں کیسے رائے حق پہ آیا، ثم اہتدیت، تو یہ کتاب کا نام کہ پڑھو تمہیں پتہ چلے مذہب تشیع کی حقانیت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ضرورت نہیں اب کتابیں پڑھنے کی، اب دین حق کو پہچاننا بڑا آسان ہے، اب کتابیں پڑھنے کے بعد اور دلائل پر بحث کرنے سے دین حق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر غزہ و لبنان بتا رہا ہے کہ دین حق بلکہ اسلام میں واقعی کہاں ہے اور جیلی اسلام کہاں ہے، بس یہی کافی ہے۔ میں بس حالات غزہ کے دیکھ کر پیش کر کیوں اسلام میں واقعی وہی ہے جہاں امامت ہے۔ اس لیے تو بی بی نے اسی زمانے میں کہہ دیا، یہ جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا بی بی کا فرمان، بی بی نے اسی وقت فرما دیا تھا، فرمایا امام کعبے کی مانند ہے، اور اس کے بعد فرمایا اِذْتُؤْتَى وَلَا تَأْتِي، امامت کعبے کی مانند ایک مقدس مقام ہے، اسے دنیا کی حرص اور طمع کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا۔ فرمایا امام کعبے کی مانند ہے، اور امام وہ ہوتا ہے اِذْتُؤْتَى وَلَا تَأْتِي، امام چل کے کسی کے پاس نہیں جاتا، بلکہ امامت کے متلاشی جو تشنہ ہوتے ہیں حقیقت کے، وہ چل کر امام کے پاس آتے ہیں۔ امام کو ڈھونڈنا چاہیے، امام خود نہیں آئے گا۔ اب یہی سمجھ آ گئی کہ یہ جو کہتے ہیں، میں کچھ شبہات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اگر امیر المومنین کی امامت سچی تھی، اگر یہ واقعاً اللہ کی طرف سے امام تھے، تو پھر انہوں نے مانگی کیوں نہیں؟
پھر انہوں نے آ کے لوگوں کے دروں پہ آ کے کہا کیوں نہیں کہ میں تمہارا امام ہوں. بی بی نے اسی وقت مدافع ولایت مولا کی ناصرہ بی بی نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا کہ امام کو چل کر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم امام شناس بنو خود اپنے امام کے پاس ان سے ڈھول کر پہنچو گے. بلکہ ایک اور جواب بھی میں دے دوں، یہ بھی آج کل میں خود دیکھ رہا ہوں، چونکہ ایام فاطمیہ ہے، کچھ لوگوں نے، بلکہ میں حیران ہوں، بظاہر تو بڑے عالم، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں بھی اکثر پسند کرتا تھا اس کا جواب، کیونکہ وہ بظاہر بدعتوں کے خلاف ہے، مسئلے ہیں، رسومات کے خلاف ہے. چند دن پہلے میں نے ایک جواب ان کا حیران ہوا، شاید آپ بھی پہنچ گئے ہوں گے اس شخص کی طرف. چلے نام لے لیتا ہوں، انجینئر صاحب کا، کہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو گھر جلانے والی اور دروازہ جلانے والی باتیں شیعہ کرتے ہیں یہ کہاں تک سچی ہے؟ اس شخص نے صرف سیاہ ستہ پر اکتفا ہے بظاہر، باقی دنیا کی کسی تاریخ کی کتاب پر کسی اور عالم دین نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، قرآن اور سیاہ ستہ کی. اب یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ فرمائیں، کہہ رہا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے. کیونکہ مدینہ کے اندر جو گھر ہیں ان کے تو دروازے ہی نہیں ہوتے تھے. آپ نے بھی سنا ہوگا مدینہ کے گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، لہذا یہ دروازہ جلانے والی بات ہی کہانی ہے. یہ ساری کہانیاں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کی دلیل اس کے پاس کیا ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی روایت اسی سیاستہ کی ہوگی. بھئی مدینہ کے اگر گھر ڈھونڈنے ہیں اور گھروں کی ساختار دیکھنی ہے تو تاریخ کی کتابیں دیکھو نا. بھئی یہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں یہ ہم نے تو نہیں لکھی، یہ آپ کے ہی علماء نے لکھی ہے. تاریخ طبری کس نے لکھی ہے؟ تاریخ ابن اسیر کس نے لکھی ہے؟ ان تاریخوں کے اندر یہ آیا ہے کہ آپ کے ہی ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ اگر وہ باہر نہیں نکلیں گے تو میں آگ لگا دوں گا. بلاخر وہ دروازہ تھا جس کو اس نے آگ لگانی. بلکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، آپ کے اپنے علماء بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کا کوئی گھر دروازے کے بغیر نہیں تھا، اور بلکہ آپ کی ہی کتابوں میں آیا ہے کہ جناب امی عائشہ کے گھر کا دروازہ ار کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، کیونکہ عرب کے اندر کئی قسم کی لکڑیاں تھیں جن سے وہ دروازے بناتے تھے. کچھ ساج کی لکڑی ہے، کوئی ار کی لکڑی ہے. جب ام المومنین کے گھر کے دروازے پہ لکڑی کا دروازہ لگا ہوا ہے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کے اندر کسی گھر کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو سکتا ہے چند فقیروں، چند محلوں میں شاید یہ دروازے کی سہولت نہ ہو. تو پھر یہ جو آپ کے بزرگان بیان کرتے ہیں کہ امی عائشہ کے گھر کے دروازے کی لکڑی یہ تھی، تو وہاں تو آپ مان لیتے ہیں، تو رسول کی بیٹی کی گھر کے دروازے کی لکڑی کا ہونا وہ ہم نہیں مانتے. یہ خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہو. فرماتی ہے کہ اے دنیا والو، امام کی مسل خانہ کعبہ کی مانند ہے، اور خانہ کعبہ خود نہیں جاتا. خانہ کعبہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، خانہ کعبہ سے جنہوں نے کچھ لینا ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہے. اور خود خطبہ فدقیہ میں میں عرض کروں گا کہ بی بی سے جو کچھ ہمیں عطا ہوا، جو کچھ اللہ نے اس بی بی کے ذریعے امت کو عطا کیا، وہ کیا چیزیں؟ میں صرف وہ 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں جتنی وقت کے اندر محدودیت ہے. خطبہ فدق کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، کتنا خوبصورت بیان، جہاں توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، معاد بھی ہے، مسلمانوں کی تاریخ بھی ہے، اور مسلمانوں کی موجودہ حالت زار بھی ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑیں، ایک جملہ جو موضوع سے متعلق ہے میں وہ صرف بیان کروں گا کہ بی بی فرماتی ہے اے مسلمانوں، تم نے خلافت و امامت کو اس کی اصلی راہ سے ہٹا دیا. توجہ فرمائیں، تم نے امامت اور خلافت کو اس کی اصلی راہ سے ہٹا دیا. کاش یہ کام تم نہ کرتے، اور تم جانتے تھے کہ جو شخص سب سے زیادہ اس مقام کا لائق ہے اور سب سے زیادہ عالم اور آگاہ ہے، تم نے اس کو کیوں ہٹایا؟ اگلا جملہ سننے والا ہے. فرماتی ہیں تم نے اس کو دنیا کے تمے میں، دنیا کے لالچ میں
چند روزہ دنیاوی زندگی کی خاطر جو اس مقام کا لائق تھا اسے تم نے ہٹا دیا. اب میں فاطمہ تم کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تم مجھ سے نہ ہٹاتے وہ تمہاری دنیا میں آباد کرتا اور تمہاری آخرت بھی آباد کرتا. امام کا مطلب تو یہی ہے، امام دنیا بھی آباد کرتے ہیں اور آخرت بھی آباد کرتے ہیں. دنیا بھی بعض لوگ صرف آخرت سے رکھ دیتے ہیں. بی بی نے بہت خوبصورت انداز سے فرمایا تمہاری دنیا بھی آباد کرتا. اگر امام کے پاس حکومت ہوتی دنیا بھی آباد ہوتی، کبھی کوئی فقیر نہ رہتا. امیر المومنین نے جب خلافت لی تھی اس وقت مولا نے واضح سا جو جملہ فرمایا تھا میری خلافت کا کم از کم اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ جس کو آج تک گندم کی روٹی نہیں ملی علی کی حکومت میں وہ گندم کی روٹی کھائے، اور جس کو ابھی تک لباس نہیں ملا آج علی کی خلافت میں عزت و آبرو سے لباس پائے، اور جس کو آج تک گھر کی چھت نہیں ملی علی کی امامت میں آج وہ گھر کی چھت تلے سوئے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں امیر المومنین نے اس وقت یہ جملہ فرمایا، اور یہی جملہ تکمیل ہوتا ہوا دنیا دیکھے گی کب؟ جب اس علی کا بیٹا، بلکہ میں کہوں گا اسی فاطمہ کی نسل سے آنے والا آخری امام جب دنیا پر حاکم ہوگا، اور جب دنیا یوسف زادہ کا زمانہ دیکھے گی. سلام پڑھے بر محمد و آل محمد. جب دنیا یوسف زادہ کا زمانہ دیکھے گی، جب وہ حکومت قائم ہوگی، چونکہ وہ واحد حکومت ہے جو کاملاً ایک امام نے اپنے اختیار میں لی ہوئی ہے. ایک امام کی حکومت. دنیا نے آج تک دو حکومتیں دیکھی. ایک مولا علی کی حکومت دیکھی جو کہ امام کی حکومت تھی، 4 سال اور کچھ مہینے چلی. البتہ اس حکومت کے کیا کہنے ہیں کہ جس کے اندر بیشتر عرصہ جو ہے وہ مولا کا جنگوں میں گزر گیا. مثلا ایک جنگ صفین ہی دیکھ لیں، 18 مہینے اسی میں لگ گئے. مولا کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود کہ بڑی 3-4 جنگوں کے باوجود چند مہینے یا چند دن جو علی کو کام کرنے کا موقع ملا تو دنیا سمجھ گئی کہ اگر عدالت معنی رکھتی ہے تو وہ نام علی کے ساتھ. اس لیے جب بھی کوئی علی کو یاد کرتا ہے تو آزاد عدالت کو بھی یاد کرتا ہے. امیر المومنین نے چند روزہ حکومت میں دنیا کو بتا دیا ایک عادل حکمران کیسا ہونا چاہیے، اور اسی چند روزہ حکومت کا یہ نتیجہ نکلا کہ رہتی دنیا جب تک دنیا موجود ہے اگر وہ علی کی عاشق ہے تو اسی چند روزہ حکومت کی وجہ سے علی کی عدالت کی وجہ سے اس کی عاشق ہے. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر حکمران ہو تو علی جیسا. اب دوسری حکومت جو دنیا دیکھے گی وہ اسی علی کی نسل سے آنے والے مہدی کی حکومت دیکھے گی کہ جب مولا امام زمان حکومت برپا کریں گے اس وقت دنیا کو جو پیغام دیں گے وہ کون سا پیغام ہوگا؟ فرمائیں گے اسیر بسیرت جد علی ابن ابی طالب. فرمائیں گے دنیا والو میرے بارے میں شاید تمہارے ذہنوں میں مختلف گمان ہوں، تم پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو کہ یہ نیا حاکم اتنا طاقتور، کیونکہ امام زمان کی حکومت سے بڑھ کر یا اس کی مثل کوئی طاقتور حکومت دنیا میں برپا نہیں ہے. ہم اس سے پہلے داؤد و سلیمان کی مثال دیتے ہیں، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے جو مہدی اور ان کے ناصر کریں گے. 300 سے زیادہ آیات ہیں امام مہدی کی حکومت کے بارے میں، اور اللہ نے 300 سے زیادہ مقامات پر قرآن میں بارہا بتایا کہ ایک عادل امام کی حکومت کیسے ہوتی ہے. اگر تم نہیں برپا کر سکتے تو یہ تمہارا خدا تمہیں برپا کر کے دکھائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا. امام زمان نے 8 مہینے کے اندر پوری دنیا کو اپنے قبضہ قدرت میں لینا ہے. 8 مہینے. آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بڑے بڑے سپر پاورز، بڑے بڑے ممالک چھوٹے چھوٹے ضعیف ملکوں پر حملے کرتے ہیں، لیکن چند مہینوں اور چند سالوں کے بعد ان کو وہ ملک چھوڑنے پڑتے ہیں. لیکن امام مہدی جب آئیں گے وہ 8 مہینوں میں ان بڑی بڑی سپر پاورز پر بھی قبضہ کر دیں گے اور پوری زمین پر قبضہ ہوگا. اور پھر اس طرح کا قبضہ ہوگا کہ مولا کو چھوڑنا نہیں پڑے گا. کیوں؟ لوگ نہیں چھوڑنے دیں گے. لوگ خود جب امیر
وقت کی حکومت دیکھیں گے، جب امام وقت کی حکومت کا آغاز دیکھیں گے تو اپنی باطل حکومتوں کو گرائیں گے اور مولا کی طرف اپنا نمائندہ بھیجیں گے اور کہیں گے اے مہدی، جس طرح کی حکومت کا آغاز تو کر رہا ہے، ہمیں اسی طرح کی حکومت چاہیے تھی، ہم نے اپنی ظالم اور باطل حکومت ختم کر دی، اب تو اپنا نمائندہ بھیج جو ہم پر حاکم بنے۔ کیوں؟ چونکہ اس حکومت کی خاصیت ہوگی، یہ حکومت صرف لوگوں کے ظاہری جسموں پہ نہیں ہوگی، ان کے دلوں اور ان کی روحوں پر بھی ہوگی۔ وہ صرف دنیا کا سلطان بن کے نہیں آئے گا، قلوب کا سلطان بن کر دنیا پہ آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں لوگ عاشق ہوں گے امام زمان کی حکومت، لیکن بہت ہی طاقتور حکومت جس نے پوری دنیا سے ظالموں کا صفایا کر دیا، دنیا سے ظالم ختم ہو چکے۔ اب امام زمان جب اپنی حکومت کا آغاز کریں گے تو جب خطبہ دیں گے اس میں فرمائیں گے تاکہ لوگوں کا سوال یہ حل ہو، لوگ سوچیں گے کس طرح کی حکومت کرے گا، بہت طاقتور فوج، طاقتور ٹیکنالوجی، دنیا کے سارے بڑے بڑے شیطان ختم کر دیے، ساری ظالم حکومتیں ختم کر دی، زمین کف دست، یعنی روایتوں میں ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند مہدی کے پاس قرار پائے گی، پوری زمین پہ کنٹرول ہوگا، پوری زمین پہ نگاہ ہوگی، پوری دنیا کی اقوام دیکھ رہی ہوگی کہ اب ہمارا کیا ہونے والا ہے، اب یہ کیسی حکومت شروع کرے گا۔ اس وقت مولا کہیں گے اے دنیا والو، اسیرو بسیرت جدی علی ابن ابی طالب، پریشان نہیں ہو، میں اپنے دادا علی کی سیرت پر چل کر اسی طرح کی حکومت عدلی بنا رہا ہوں، اور پھر عدل علی کو دنیا دیکھے گی اور پھر زمین کو عدل سے بھرتا ہوا دیکھے گی۔ چونکہ میرا موضوع بی بی کا فرمان تھا تو میں تھوڑا سا ربط دینا چاہتا ہوں بی بی سے کہ اس حکومت کا ایک نام جو بھی دنیا میں شروع ہونی ہے، اور اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے ہم اپنی آنکھوں سے اس عظیم حکومت کو شروع ہوتا دیکھیں۔ کہتے ہیں ایک نام اس حکومت کا دولت فاطمہ ہوگا، یعنی دنیا کی یہ کہے گی کہ یہ مہدی حکومت نہیں کر رہا بلکہ مہدی کی ماں زہرا ہم پر حکومت کر رہی ہے، چونکہ یہ وہی حکومت ہے جو بی بی نے خطبہ فدق میں فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ اگر تم امام وقت کی حکومت کو قبول کر لیتے، اگر علی کو اپنا حاکم اور خلیفہ مان لیتے، علی تمہاری دنیا بھی آباد کرتا ہے اور تمہاری آخرت بھی آباد کرتا، اور اس وقت مہدی دنیا کو دکھائے گا کہ دنیا کیسے آباد ہوتی ہے۔ اس لیے تو لوگوں کو فاطمہ یاد آئے گی اور بی بی فاطمہ کی جو جملے یاد آئیں گے، کہتے ہیں اس طرح دنیا آباد کریں گے میرے مولا، اس طرح دنیا آباد کریں گے، اتنا مال دیں گے دنیا والوں کو کہ پوری دنیا میں کہیں کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا، لوگ زکات لے کر اہل زکات کو ڈھونڈیں گے لیکن پوری دنیا میں کوئی زکات کا مستحق نہیں ملے گا، زمین کے سارے خزانے اگلیں گے، اور مولا جب دنیا میں تقسیم کریں گے مالوں کے ڈھیر پڑے ہوں گے، مولا آواز دیں گے لیکن کوئی دینے کے لیے نہیں آئے گا، سب کہیں گے اے مسیح رسول، اے فرزند زہرا، تو نے پہلے ہی اتنا کچھ دے دیا، ہماری ضرورتوں سے بڑھ کر دے دیا، اب ہمارے اندر دنیا کے مال کی حرص ختم ہوگی، اب ہمیں دنیا کے مال کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور اس وقت مولا یہ جملہ کہیں گے یہ ڈھیر مال کے جو لگے ہیں یہ وہی مال تو ہے کہ جس کی خاطر تم ایک دوسرے پہ ظلم کیا کرتے تھے، یہ وہی مال تو ہے کہ جس کی خاطر تم قتل رحمی کیا کرتے تھے۔ یہ روایت کے لفظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، معصوم امام اس وقت دنیا والوں کو کہیں گے اے لوگو یہ مال پڑا ہوا ہے لے لو اٹھاؤ، وہ کہیں گے ہمیں ضرورت نہیں ہے، اے فرزند رسول تم نے دے دیا، کیونکہ مولا ہر مہینے 2 دفعہ تقسیم کریں گے، ہر سال 2 بار دیں گے، اب مجھے نہیں پتا وہ 2 دفعہ مہینے میں کیا ہے یا سال میں 2 بار کیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ روایات میں آیا ہے کہ اتنا کچھ ملے گا لوگوں کو کہ دنیا میں فقر نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا، سب غنی ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی کا وہ جملہ جو خطبہ فدق میں ہے کہ اگر امام حقیقی کی حکومت قبول کرو گے وہ تمہاری دنیا بھی آباد کرے گا اور تمہاری آخرت بھی آباد ہوگی۔ دنیا اس وقت آباد ہوتی ہے جب مجھے جسمانی طور پر تمام سہولیات ملیں،
اور آخرت اس وقت آباد ہوتی ہے جب میری روح کی ساری بیماریاں دور جائیں. درست ہے. مولا جب پکاریں گے کیا لوگوں آؤ، مہدی پکار رہا ہے، آؤ مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آؤ اٹھاؤ. وہ کہیں گے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں ایک شخص اٹھے گا پوری زمین سے آئے گا اور کہے گا مجھے ضرورت ہے، اور جب امام اس سے بے پناہ مال دے دیں گے پھر پشیمان ہو کے واپس آ جائے گا، کہے گا میں نے بس حرص کیا تھا لیکن اب پشیمان ہوں، اب میں توبہ کر رہا ہوں. یہ بھی میرے مولا کی حکومت کی کامیابی ہے کہ امام نے کچھ اس طرح کا نظام بنانا ہے، کچھ اس طرح کی بے نیازی دینی ہے، صرف ان کے جسم، ان کی زبانیں اور فکریں بے نیاز نہیں ہو جائیں گی، وہ روحی طور پر بھی بے نیاز ہو جائیں گی. یعنی حرص سے پاک کر دینا. اب آپ دیکھیں بس اوقات لوگوں کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے لیکن حرص نہیں ان کی جان چھوڑتا. مال فراوان ہے، 7 پشتوں کے لیے بھی کافی ہے، اتنا مال ہوتا ہے. بعض آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن وہ چند روپوں کی خاطر دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. حرص نہیں ختم ہوتا. لیکن امام کی حکومت کا ایک ثمرہ کیا ہے؟ وہ صرف جسموں کی تطہیر تو نہیں کرے گا، وہ فکروں اور روحوں کی تطہیر کرے گا. کہتے ہیں ثمرہ اس کا یہ ظاہر ہوگا کہ دنیا کے لوگ کہیں گے اے فرزند رسول ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جتنی ضرورت ہی لے لیا، ہمارے اندر مزید کوئی طلب نہیں ہے. اس وقت معصوم کا فرمان ہے، کہتے ہیں دنیا میں، اب اس فرمان کی طرف توجہ کریں، فرماتے ہیں کہ مہدی کے زمانے میں جو چیز زیادہ حقیر اور پست ہو جائے گی وہ یہی سونا چاندی اور درہم و دینار ہوگا کہ لوگ مال اور خزانوں کی طرف اپنی توجہ ہٹا لیں گے، اور ان کی نظر میں اگر کوئی قیمتی چیز ہوگی تو وہ اپنے رب کی رضا اور اس کا تقرب ہوگا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اس وقت دنیا سمجھے گی کہ وہ جو جملہ بی بی نے خطبہ فدق میں فرمایا تھا وہ کیا تھا. اگر امام وقت کی حکومت قبول کرو، اگر امام زمان کی، اگر حیدر کرار کی حکومت قبول کرتے، یہ تمہاری دنیا کو بھی آباد کرتے اور آخرت. اور اس کا عملی نمونہ لوگ قائم کے زمانے میں دیکھیں. قائم کے زمانے کی دنیا یہ وہی تصویر ہے جو خطبہ فدق میں بی زہرا نے عرب کے اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہتی. اور آج وہ لفظ بلفظ ہمارے پاس موجود ہے، بی بی کے وہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی بی بی نے فرمایا وہ سب کچھ موجود ہے، اور وہی حقائق سب سامنے موجود ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہی ہو رہا ہے، اور جو جس چیز کی بشارتیں دے گی اور وہ ہو کے رہے گا. خطبہ فدق کے علاوہ جو ایک اور سب سے بڑی عطا جو بی بی سے ہمیں حاصل ہوئی وہ حدیث سے لو ہے. چونکہ علماء فضلہ تشریف فرما ہے، میں اسی حساب سے صرف چند ایک موارد میں اشارہ کر رہا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. ایک اور جو عطا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کے صدقے ہمیں عطا کیا وہ حدیث سے لو ہے. حدیث سے لو فاطمہ صلوات اللہ علیہا. کبھی موقع ملے تو اسے پڑھیں. اس کے راوی جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہیں. 5ویں مولا کی خدمت میں جب جناب جابر پہنچے تو 5ویں مولا نے حضرت جابر کو کہا تمہارے پاس ہماری دادی زہرا کا جو نوشتہ ہے وہ تمہارے پاس ہے، مجھے وہ دکھاؤ جو تم نے اس وقت وہ لوگ سے دیکھ کر اپنی قلم سے جو لکھا تھا وہ دکھایا. اور پھر 5ویں مولا نے فرمایا یہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے پہنچا. حدیث سے لو کیا؟ جب مولا امام حسین صلوات اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، اس وقت پروردگار نے ایک تختی بھیجی سرکار رسالت امام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور انہوں نے وہ تختی حضرت زہرا کو ہدیہ کی. اور اس تختی پر جو خدا کا فرمان ہے اس کو تنہا نقل کرنے والی عالم اسلام میں بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے ذریعے نقل ہوئی. حدیث سے لو یہ پروردگار کی خصوصی کلام کہ جو رسول اللہ کو عطا ہوئی اور انہوں نے وہ تحفہ اور ہدیہ بھیج دیا بیوی کو. اور اس کے اندر کیا ہے حدیث سے لو؟ اس میں ہمارے 12 اماموں کا نام، ان کے القاب اور ان کے دور میں جو مشکلات پیش آنی تھی
اور کس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کرنی تھی، سب کچھ اس حدیث کے دو میں بیان ہوا۔ اس کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ ھذا الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ میں صرف اس کا آخری جملہ جو وقت کے امام سے مربوط ہے وہی صرف آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و علیہ۔ جناب جابر جب گئے، کہتے ہیں میں تو گیا تھا مبارکباد دینے کے لیے، یعنی سید الشہداء کی چونکہ ولادت ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی ایک لوح ہے کہ جس پر سونے سے لکھے ہوئے حروف چمک رہے تھے۔ میں نے پوچھا بی بی یہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، یہ مجھے میرے والد نے ہدیہ دی ہے اور ان کے پاس جناب جبرائیل لے کر آئے اور یہ اللہ کی کلام ہے، اور یہ میرے والد بزرگوار نے مجھے دی تاکہ میں اس کلام کو پڑھوں اور اس سے سکون لوں، اور اس کلام کے اندر میری نسل سے آنے والے زمین پر جتنی اللہ کی حجتیں ہیں تا قیامت جو میری نسل سے آئیں گی سب کی بشارت ہے۔ اب جناب جابر نے بی بی سے اجازت لی اور اس لوح سے لکھنا شروع کیا۔ میں صرف وہ آخری جو جملہ ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ پروردگار نے ایک کے بعد ایک حجت خدا کا ذکر کیا، اور جب آخری حجت کا ذکر کیا حدیث سے لوح فاطمہ میں، تو وہاں پروردگار فرما رہا ہے، یعنی 11ویں مولا کا ذکر کرنے کے بعد، امام عسکری علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فرماتا ہے ثم اکملوا ذالک بابنہ محمد رحمۃ للعالمین، کہ میں حسن کے بعد یہ سلسلہ ولایت اس کے بیٹے محمد پر ختم کروں گا کہ جو کہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور ہماری روایات میں ہے کہ دو ہستیوں کو رحمت للعالمین کا لقب ملا، ایک پہلا محمد جو خاتم النبیین بن کے آئے، اور ایک آخری محمد جو خاتم الوصیین بن کر آئے۔ اور اس کے بعد فرمایا اس لوح کا اگلا جو جملہ تھا، فرمایا یہ وہ مسیح ہے کہ علیہ کمال موسیٰ، کہ جس کے اندر موسیٰ کے کمال و بہاء عیسیٰ، اور جس کے اندر عیسیٰ کی عظمتیں و صبر و ایوب، اور ایوب جیسا صبر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صفات سے اس آخری وصی کو سرفراز کیا۔ چونکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم اپنے آخری مراحل میں ہے، یہ خطبہ جو بی بی نے دیا اور اس میں امام کی حکومت کی وہ عظمتیں جس کی طرف حدیث سے لوح میں بھی اشارہ ہے، یہ خطبہ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج ہماری غفلتوں کا شکار ہے۔ کاش ہم لوگ اس خطبے کی فراز اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے بیان کرتے۔ بی بی کا مقام معرفت، ان کی توحید اور مقام ولایت، اور کس طرح بی بی نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج میں بھی ہماری خواتین کے لیے بے پناہ درس ہیں کہ اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اپنا حق مانگو، چاہے وقت کے بادشاہ سے کیوں نہ مانگنا پڑے۔ اور کس طریقے سے بی بی نے ولایت کا دفاع کیا، اور در حد جان بی بی گئی ولایت کے دفاع میں۔ یہ سارے درس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان درسوں سے فیضیاب ہونے اور اپنی نسلوں کو بی بی زہرا کے اس عظیم خطبات سے اور ان سے جو درس مل رہے ہیں ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و علیہ۔ میں آتا ہوں کہ بی بی جب یہ خطبہ دے کے آئی واپس، اس وقت کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ بی بی نے امیر المومنین کو اپنے ساتھ نہیں جانے دیا، مسجد میں اکیلی گئی۔ جب مسجد سے نکلی تو مسجد والے بھی ہو رہے تھے، اور زہرا بھی اپنی چادر اپنے منہ پہ رکھ کے روتی ہوئی نکلی ہے۔ میں صرف اس طرح چند جملے مسائل کے ساتھ امیر المومنین نے جب دور سے بیبی کو آتے دیکھا تو مولا نے تو کہا کہ زہرا، میں اب اپنی زبان ہوں، میں نے کہ تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ انہوں نے تجھے تیرا حق نہیں دینا، تم نہ چاہتی۔ بیوی نے آ کے کہا علی مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے میرا حق نہیں دیا، یہ تو مجھے معلوم تھا، جو دن دہاڑے میرے حق پہ قابض ہو گئے ہیں، جنہوں نے میرے بابا کی صحت پر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دی، انہوں نے کہا مجھے حق دینا ہے۔
لیکن علی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج تک زارا کو حق سے محروم نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے جھٹلایا گیا، میری تکذیب کی گئی،